السلام علیکم شراز بھائی کچھ اپنا ایکسپیرینس اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ریکارڈ کر لوں. جی شراز بھائی. میرا بیٹا اور بیٹی، ایک بیٹی ہے. بیٹا میرا پریپ کلاس میں ہے، 4th کلاس میں، اور بیٹی میری پریپ کلاس میں ہے. بیٹا میرا 10 سال کا اور بیٹی میری 5 سال کی ہے. تو میں نے ان کی تھوڑی سی تربیت کرنے کی جو کوشش کی، جو انہیں شاید ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن بعد میں انہیں ضرور پتہ چلے گا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے. اور اس عمر میں جب ان کے دماغ میں کوئی ایسی دوسری سوچیں نہیں ہیں، کیونکہ دماغ میں بھی گاربیج وہ اس طرح کا آنا شروع نہیں ہوا جو ہم سوسائٹی سے گین کر کے اور اس کو پنپتے رہتے ہیں اور اس کے پائلز اکٹھے کر لیتے ہیں. تو آئی ڈو ہے کہ میں اسے بیٹے کو اپنے کو 100 روپیز دیتا ہوں. وہ APS آرمی پبلک اسکول میں اسٹڈی کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا ہوا ہے کہ بیٹا اس میں سے 20 سے 40 روپیز جو ہیں، آپ کے کلاس میٹ جو ہے 30 ہیں، تو ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنا دوست چینج کرنا ہے جو بریک ٹائم میں آپ کے ساتھ ہو، اور آپ نے 20 سے لے کے 30 تک 40 تک اس کو کچھ نہ کچھ کھلانا ہے. اور وہ مجھے کہتا ہے پاپا یہ کیوں کرتے ہیں. میں اسے ابھی نہیں بتانا چاہتا، نہ اس کا لیول ہے نہ اسے سمجھ آئے گی. جب بندے کو دینے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو پھر اسے سمیٹنے کی عادت نہیں رہتی. اور جب یہ میں نے کنویں کے متعلق یہ سنا ہوا ہے کہ کنویں میں سے اگر پانی آپ نکالیں گے نہیں نا، بوکے نکالیں گے نہیں، تو اس کا پانی واپس چلا جاتا ہے. اگر آپ پانی نکالتے رہیں گے تو اس میں پانی آتا ہے. کیا ایسے ہی خشک ہو جاتا ہے. خشک ہو جاتا ہے نا. تو جس بندے کو دینے کی عادت نہ ہو تو اس کے پاس آنے کی بھی عادت ختم ہو جاتی ہے. پھر نکالتے رہتے ہیں تو تازہ پانی بھی آتا رہتا ہے. تازہ پانی بھی آتا ہے اور فریش بھی رہتے ہیں آپ، اور آپ کو دلی سکون بھی رہتا ہے. یعنی سپوز کہ اگر اس کے اسکول شوز چھوٹے ہو گئے ہیں، گرو ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں بچے، تو وی شوڈ گیو اٹ ٹو سم ون ایلس. محلے میں کسی کو دے دیں، نیڈی پرسن کو. اگر آپ نئے نہیں لے کے دے سکتے، آپ کا بیگ وہ پریپ سے اگر 1 میں چلا گیا، 1 سے 2 میں 3 میں اس کا بیگ ہیوی ہوتا جاتا ہے، تو وی ہیو ٹو چینج دی بیگ. اس کے ڈریس جو ہے ہر سال چینج ہونا پڑتا ہے. پینٹ شرٹس وغیرہ مینٹین رہتی ہیں لیکن وہ چینج کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے. تو ہم ان کو تیار کر کے دوسرے کو تقسیم کر دیں. تو اگر یہ بچپن سے عادت دینے کی ڈال دینا، تو یہ لڑائی جھگڑے فسادات کافی حد تک کم ہو جائیں. بہت زبردست بات کہی آپ نے. تو یہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی ہوس کے عوض نا وہ پالتے مصیبت پال لیتے ہیں. تو ریحان بھائی کی مجھے سب سے زبردست یہ عادت لگی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ان میں یہ بہت پیاری عادت ہے کہ وہ اپنی چیزیں بانٹتے جاتے ہیں. بے شک وہ دوست ہیں، کوئی چیز ہے، نالج ہے، ہی شیئر ٹو دی سوسائٹی. اور انہوں نے سوشل میڈیا کا زبردست قسم کا یہ یوز کیا ہے کہ لے لو جتنے بھی میرے دوست ہیں، میں نے کتنی محنت کی ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے. گھوم وہ رہے ہیں اور موج باقی لوگ کر رہے ہیں. گھوم وہ رہے ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ فلاں USA میں، ہمارے کسی بھی کنٹری میں کون کون موجود ہے اور وہ کیا کیا کر رہا ہے. اینڈ ہی از ریڈی ٹو سرو. وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ اسے کانٹیکٹ تو کرو، آپ اسے ملو تو صحیح. اور ہماری سوسائٹی میں اس کا تھوڑا فقدان تھا. ہمارا ٹوٹل جو ہے نا فوکس اسی چیز پہ تھا کہ یار مجھے کیا ملا. تو مجھے صحابہ کرام کی جب وہ مثال میں سنتا ہوں کہ وہ ایک سری تھی جو انہوں نے ساتھ والے ہمسائے کے گھر بھیجی کہ شاید اس کی ضرورت ہے، اور وہ گھوم کے پھر اسی گھر میں آ گئی 7-8 گھروں سے. جی ہاں، بہت مشہور بات ہے. تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دینے کی عادت بچپن سے ڈالنی چاہیے، اتنی کہ آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو باقی دے دیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے جزا دے دیں. بہت شکریہ شراز بھائی، تھینک یو ویری مچ.